اور قرآن میں اللہ پاک خود فرماتے ہیں کہ دعا ایسی طاقت ہے جو پہاڑ کو بھی ان کی جگہ سے سرکا سکتی ہے، اور بے شک دعا نصیب بدل سکتی ہے، جو چھن گیا ہو وہ واپس لوٹا سکتی ہے، جس کے ہونے کا گمان بھی نہ ہو وہ کر سکتی ہے۔ دعا چاند کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر سکتی ہے، دعا سمندر کو 2 حصوں میں تقسیم کر سکتی ہے، دعا دکھتی ہوئی آگ کو ٹھنڈا کر سکتی ہے، دعا غم کو مسکراہٹ میں بدل سکتی ہے، دعا مقدر کے ہر اس پنے، ہر اس لفظ کو بدل سکتی ہے جس سے تم راضی نہیں۔ دعا اللہ کو منانے کی طاقت رکھتی ہے۔ دوستوں، اس دنیا میں سب آپ کے پاس ہے، اللہ نہیں تو آپ کے پاس کچھ نہیں۔ اس دنیا میں آپ کے پاس کچھ نہیں، اللہ آپ کے پاس ہے تو سمجھو سب آپ کے پاس ہے۔ دعا وہ واحد عمل ہے جو کائنات کی ہر چیز قدموں میں لا کر رکھ سکتی ہے۔ دعا وہ کر سکتی ہے جو نہ انسان کی عقل دیکھ سکتی ہے اور نہ سمجھ۔ دعا صدیوں کے بچھڑے لوگوں کو پل میں ملا سکتی ہے۔ دعا لا حاصل کو حاصل بھی بنا سکتی ہے۔ دعا ہر گمان کو حقیقت میں بدل سکتی ہے۔ دعا سب کچھ کر سکتی ہے۔ خوش ہو جاؤ، اچھا وقت آ گیا، اللہ ہر زوال کے بعد عروج بخشنے پر قادر ہے۔ اور دوستو دیکھو، آپ جس روشنی کو ڈھونڈ رہے ہو وہ روشنی آپ کو ملے گی۔ کیا آپ جانتے ہو یہ روشنی صرف اللہ سے جڑنے سے ہی ملتی ہے۔ دوستو دیکھو، ہم جس دنیا میں رہتے ہیں ہمیں یہاں دیکھنے کے لیے روشنی چاہیے۔ رات کے اندھیروں میں ہم سو جایا کرتے ہیں اور دن ہماری سرگرمیوں کا مرکز ہوتا ہے۔ تو آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کی زندگی میں جو اندھیرے آ گئے ہیں، پریشانیوں کے، الجھنوں کے، فتنوں کے، اور جس فتنوں میں آپ گر گئے ہو، آپ کو ان سے نکلنے کی ضرورت ہے۔ آپ کی زندگی سے یہ اندھیرے تب ہی نکلیں گے جب آپ کو نور ملے گا اور آپ کو روشنی ملے گی۔ کیا آپ جانتے ہو یہ روشنی تو صرف اللہ سے جڑنے سے ہی ملتی ہے، کیونکہ نور کا واحد سورس تو اللہ ہی ہے نا۔ اس کا نام لینے، اس کو یاد رکھنے اور اس سے مدد مانگنے سے ہی آپ کو سیدھے راستے پر چلنے کے لیے روشنی ملے گی۔ اور اللہ نور ہے آسمان کا اور زمین کا۔ بے شک دیکھو، دیر اللہ کا انکار نہیں ہوتا، قبولیت کا اشارہ ہوتا ہے۔ تو تم توکل کر کے تو دیکھو، اللہ وہاں سے آپ کو نوازے گا جہاں سے آپ کی امید بھی نہیں ہوگی، جہاں سے انسان کا حوصلہ ختم ہو جاتا ہے، وہیں سے اللہ کی رحمت شروع ہو جاتی ہے۔ دیکھو، وہ جلدی ہی تمہارے دل کے ٹوٹے ہوئے ٹکڑوں کو ایسے چھوڑے گا کہ تم خود بھی حیران رہ جاؤ گے کہ جیسے وہ بھی ٹوٹے ہی نہیں تھے۔ اور جان لو، ہر آزمائش کی شروعات اللہ مشکلات سے ہی کرتا ہے۔ اور دیکھو، مشکلیں آتی ہیں آپ کی زندگی میں اور چلی جاتی ہیں، برا وقت بھی آتا ہے اور چلا جاتا ہے، کچھ بھی ہمیشہ ممکن نہیں رہتا۔ تو پھر تم کیوں غموں کا بوجھ لے کر اپنے دل سے لگائے بیٹھے ہو؟ یہ آنے جانے والی چیزیں ہیں۔ برا وقت آیا ہے، کوئی مشکل آئی ہے تو اس کے ساتھ آسانی بھی بھیجی جا چکی ہے۔ انتظار کرنا ہے، تھوڑا سا صبر کر کے دیکھنا ہے۔ اور دیکھو تو صحیح، صبر تو سب سے بڑی آسانی ہے جو اگر کسی مشکل میں آپ کو دے دی جائے تو دنیا اور آخرت دونوں سنور جاتی ہیں۔ بس اس میں کوئی شک نہیں کہ مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ اور جب ہر چیز الجھ گئی ہو، ہر چیز اپنی جگہ سے بکھر گئی ہو، سمیٹنے سے بھی نہ سمٹے اور آپ کی ہر عین ممکن سے دی، تو ان چیزوں کو وہیں چھوڑ دینا اور اپنی دعاؤں میں شدت اختیار کرنا۔ جب تم اپنی دعاؤں میں شدت اختیار کرو گے تو ہر چیز اپنے آپ سمٹنے لگے گی۔ اور بے شک زندگی میں بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں جوڑے رکھتی ہیں، کبھی خواہشات کی صورت میں تو کبھی آزمائش، غم یا پھر یادیں۔
جتنا دور ہوتا ہے اتنا ہمیں اللہ یاد آتا ہے، جتنی دل میں تڑپ پڑتی ہے اتنی جلدی ہم اللہ سے رجوع کرتے ہیں، اس کے سامنے جھکتے ہیں، اس سے دعا مانگتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں اور اس کو منا لیتے ہیں۔ اگر دعا مانگتے ہی ہر خواہش پوری ہو جائے تو اللہ کو کون کیسے یاد رکھے گا؟ یہ صبر اور یقین ہی ہے دوستوں جو ہمیں اللہ کے قریب کرتا ہے۔ اگر اللہ نے تمہارے دل میں کسی چیز کے لیے چاہت ڈالی ہے تو سوچو تو صحیح، تو اس نے چاہت کو تم تک پہنچانے کے لیے راستے بھی تو بنائے ہوں گے۔ دل تک چاہت پہنچ گئی ہے تو نصیب تک بھی جلد پہنچ ہی جائے گی۔ بس یقین رکھو، دعائیں مانگتے رہو، کیونکہ وہ چنتا ہی انہی کو ہے جن کو وہ خاص کرنا چاہتا ہے۔ پھر غم کس بات کا ہے؟ یہ بات بھی کتنا سکون دیتی ہے اگر سوچا جائے تو، کہ ہمیں روتے ہوئے کوئی اور نہیں بلکہ ہمارا خالق رب دیکھ رہا ہے۔ اور قرآن میں اللہ پاک خود فرماتے ہیں کہ دعا ایسی طاقت ہے جو پہاڑ کو بھی ان کی جگہ سے سرکا سکتی ہے، اور بے شک دعا نصیب بدل سکتی ہے، جو چھن گیا ہو وہ واپس لوٹا سکتی ہے، جس کے ہونے کا گمان بھی نہ ہو وہ کر سکتی ہے۔ دعا چاند کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر سکتی ہے، دعا سمندر کو 2 حصوں میں تقسیم کر سکتی ہے، دعا دکھتی ہوئی آگ کو ٹھنڈا کر سکتی ہے، دعا غم کو مسکراہٹ میں بدل سکتی ہے، دعا مقدر کے ہر اس پنے، ہر اس لفظ کو بدل سکتی ہے جس سے تم راضی نہیں۔ دعا اللہ کو منانے کی طاقت رکھتی ہے دوستوں۔ اس دنیا میں سب آپ کے پاس ہے، اللہ نہیں تو آپ کے پاس کچھ نہیں۔ اس دنیا میں آپ کے پاس کچھ نہیں، اللہ آپ کے پاس ہے تو سمجھو سب آپ کے پاس ہے۔ دعا وہ واحد عمل ہے جو کائنات کی ہر چیز قدموں میں لا کر رکھ سکتی ہے۔ دعا وہ کر سکتی ہے جو نہ انسان کی عقل دیکھ سکتی ہے اور نہ سمجھ۔ دعا صدیوں کے بچھڑے لوگوں کو پل میں ملا سکتی ہے، دعا لا حاصل کو حاصل بھی بنا سکتی ہے، دعا ہر گمان کو حقیقت میں بدل سکتی ہے، دعا سب کچھ کر سکتی ہے۔ جب اللہ نے عطا کرنا ہوتا ہے تو پہاڑوں سے بھی رزق نکال دیتا ہے، ناممکن نظر آنے والے حالات کو لمحوں میں ممکن بھی بنا دیتا ہے۔ اس کی دستے قدرت سے کچھ بھی باہر نہیں ہے۔ جس آزمائش کے لیے اللہ نے تمہیں چنا ہے اس کا انعام ابھی باقی ہے۔ دعا مانگتے رہو، سب ٹھیک ہو جائے گا، کیونکہ ابھی مشکل کے ساتھ آسانی باقی ہے، اور بہت جلد وہ وقت دور نہیں جب آپ کو ہر اس چیز سے نوازا جائے گا جو آپ کے گمان میں بھی نہیں۔ بے شک اللہ معجزے کرنے پر قادر ہے اور ہر دعا قبول کرنے پر بھی قادر ہے۔ تو یقین کے ساتھ اللہ پر توکل کے ساتھ مانگتے رہو، انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں جب آپ کی ساری خواہشات کو آپ کے سامنے لا کر رکھ دیا جائے گا اور آپ حیران رہ جاؤ گے۔